السلام علیکم ناظرین، پرائم ٹائم ٹی وی کے پروگرام پرائم ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان حیدر یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں جن شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ بڑے ہی انرجیٹک اور بڑی ہی ایگریسو شخصیت کے مالک نوجوان ہیں، اور آج کل گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان کے حیثیت سے بڑے دبنگ انداز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسپوکس پرسن ٹو CMGB جناب امتیاز علی طاہر صاحب۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام حیدر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اور ہم پرائم ٹائم ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اچھا علی بھائی، آج ہم آپ سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے، بلکہ آپ کو مدعو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ بھی اپنے لیڈرز عمران خان صاحب اور خالد خورشید صاحب کی طرح بڑے معروف تعلیمی اداروں سے پڑھے ہیں، اور پری پولیٹکس آپ نے ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بڑی کی پوزیشنز پہ کام کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام آپ کے ساتھ تعلیم کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز اور ویژن کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ لمز جیسے ادارے سے اکنامکس میں ماسٹرز کرنے کے بعد سیاست میں آنا، کیا یہ اتفاق تھا یا خدمت کا جذبہ کہیں گے ہم اس کو، یا آپ پھر کسی سے انسپائر ہو کے اس میدان میں آئیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حیدر آپ کا اور پرائم ٹی وی کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور میں پرائم ٹی وی کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہورائزن پہ گلگت بلتستان میں ایک تمنا آواز کو شامل کیا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ آگے ترقی کے منازل طے کریں اور ایک مستند آواز بن کے گلگت بلتستان کے لوگوں کی خدمت کریں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میں نے سیاسی سرگرمیوں میں یا سیاست میں اتفاقاً حصہ لیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اسٹوڈنٹ جب میں اپنے آخان ہائر سیکنڈری اسکول میں تھا، غالباً یہاں لاسٹ ٹائم جو آخری بلدیاتی الیکشن ہوا تھا 2004 میں، بالکل اس میں ایک آزاد ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ کینڈیڈیٹ تھے، اس کی میں نے کیمپین کی تھی اپنے گاؤں میں، تو تقریباً اس وقت سے میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں۔ دیکھیں، یہاں ایک ٹرینڈ ہے یا ایک ریت ہے کہ دو چیزوں کو، مثلاً کاروبار بزنس اور پالیٹکس سیاست۔ کاروبار یہاں یہ ہے کہ یہ قابل لوگوں کا کام نہیں ہے، اور سیاست یہ ہے کہ یہاں شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ریت رہی ہے۔ اس روایت کو توڑنا ضروری تھا، اور ہمیں جتنا اس سوسائٹی نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس سوسائٹی میں رہ کے پلے بڑے ہوئے، ان تمام معاشی سماجی حالات کا سامنا کیا ہے، لیکن الحمدللہ اسی سوسائٹی نے ہمیں بہتر مواقع دیے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے اچھے بڑے خاندانوں کے ساتھ بیٹھ کے انہی اداروں میں تعلیم حاصل کی جہاں وہ کر رہے تھے۔ تو ہم پہ یہ فرض تھا کہ ہم اپنے سوسائٹی کو پے بیک کریں۔ اب میرا ذاتی بلیو یہ ہے کہ اگر آپ چند افراد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے ذاتی حیثیت میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آپ مخصوص علاقے میں یا مخصوص گروہ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر NGO سیکٹر میں۔ لیکن اگر آپ نے ایک ملکی سطح پہ یا نسلوں کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ سیاست ہے۔ تو اسی یقین کے ساتھ میں، جیسے میں نے کہا، اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میرا انٹرسٹ تھا۔ پھر 2010 میں عمران خان کا جو پکار ایک کیمپین تھا فلڈ ریلیف کا، اس میں نے حصہ لیا۔ پھر 2011 میں ہم نے اسکول اور یونیورسٹی سے، لمز یونیورسٹی سے بڑی تعداد میں بچوں کو، اپولیٹیکل بچوں کو جو سیاست سے بیزار تھے، کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، ان کو لے کے ہم جلسے میں گئے، اور وہاں خان صاحب کا جو ایک ویژن تھا سماجی، عدالتی، قانونی، معاشی انصاف کا، اور اس ہمارے نظام میں جو مختلف انسان کے بنائے اپنے جبر کے شکنجے ہیں،
اس سے لوگوں کو نکالنے کا ان کا ویژن تھا، اس سے متاثر ہو کے پھر میں نے پی ٹی آئی اسی وقت سے اسٹوڈنٹ جوائن کی، اور تقریباً 10 سال ہو گئے الحمدللہ پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں نے بنایا. اور مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ حکومت بنانے کا یقین تھا کہ گلگت بلتستان میں حکومت ضرور بنے گی، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ حکومت پھر ہم جیسے ورکروں کو بھی موقع دے گی. تو اس حوالے سے میں وزیر اعظم عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں، پھر وزیر اعلیٰ خالد خورشید کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ادنا ورکر کو ایک اہم مشن سونپا. اور گزشتہ 8-9 مہینوں میں الحمدللہ میں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بڑے بڑے پروجیکٹس کی خوشخبریاں دی ہیں، ریگولر بجٹ کے انکریز ہونے کی خوشخبریاں دی ہیں. تو آنے والے 5 سالوں میں جو تعمیر و ترقی ہوگی اس میں مطمئن ہوں کہ الحمدللہ وہ خوشخبریاں میں نے اپنے لوگوں کو ماشاءاللہ دی. زبردست. اچھا، جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ملک میں تو ایجوکیٹڈ طبقہ جو تھا اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ ایک ویژنری انسان جس نے ایچیسن سے لے کے آکسفورڈ تک جیسے اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے وہ ہمارے لیڈر بن گئے ہیں. اور اس کے بعد جب جی بی گورنمنٹ بنی اور خالد خورشید صاحب جب یہاں کے سی ایم بنے جن کا ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق ہے اور ان کے ہاتھ میں خان صاحب نے جی بی کی حکمرانی دی تو تعلیمی میدان میں انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لیکن پچھلے 1 سال کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ توقعات رکھتے ہیں ان کے کچھ ڈسپیرٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کس طریقے سے اپنی گورنمنٹ کی ویژن کو یا اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کو اسپیسیفکلی ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیفینڈ کریں گے، اور آنے والے سالوں میں آپ کیا بتائیں کون سے ایسے ڈسرپٹیو ریفارمز ہیں جن کا آپ ذکر کریں تاکہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ان کے اندر ان ڈسپیرٹیز کا خاتمہ ہو؟ بالکل، آپ نے ایک انتہائی اہم سوال اور شعبے کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے. تعلیم کا انصاف وزیر اعظم عمران خان کا ایک بنیادی اور اہم ایجنڈا ہے پاکستان کے سطح پہ، اور انہی کی ویژن اور پالیسی کے مطابق جو وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی جو گلگت بلتستان حکومت ہے اس کا بھی تعلیم کا انصاف ایک اہم اور اولین ترجیح ہے. دیکھیں، ایجوکیشن سیکٹر میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایکسیس، سیکنڈ کوالٹی. اول تو یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اور ان کے بچوں کو معیاری کوالٹی تعلیم کی ایکسیس دیں. لیکن گلگت بلتستان میں ایک پیکولر فینومینا یہ ہے کہ یہاں کی جو گھرانے ہیں یا خاندان ہیں ان کی ذرا سی بھی اگر انکم ہے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، جس کی وجہ سے ان خاندانوں کا جو آمدنی کا ایک خاطر خواہ حصہ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سکولنگ، ٹیوشن، کتابیں، یونیفارم، ان پہ خرچہ ہوتا ہے. تو ان دونوں حوالوں سے ہماری حکومت بالکل کمیٹڈ ہے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں شیئر کروں گا جو پچھلے 1 سال میں ہماری حکومت نے اسٹیپس اٹھائے ہیں. اس میں سب سے پہلے جیسے ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے اقتدار سنبھالا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بریفنگ لی، پہلا ڈائریکٹیو وزیر اعلیٰ کا یہ تھا کہ ہم نے گلگت بلتستان میں جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. اسی لیے جو پہلا احکام جاری کیا وہ یہ تھا کہ جو پرائمری ایجوکیشن کا ڈائریکٹریٹ ہے اس کو ایلیمنٹری، ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سے الگ کر دیا، ان دونوں کو بائیفرکیٹ کیا. آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اس پہ لوڈ جب پڑتا ہے وہ ایفیشینٹلی پرفارم نہیں کر سکتا، وہ آپریشنز ہو، وہ مانیٹرنگ ہو، وہ سپرویژن نہیں کر سکتا. اسی لیے سب سے پہلا اقدام یہ کیا. نیکسٹ آتا ہے ہمارے 2 اہم اس سال میں ہو، ایک ہم نے جی بی ڈیولپمنٹ پیکیج دیا تقریباً 370 ارب کا، اور دوسرا ہمارا ایجوکیشن پہ نہیں یہ اوورال کی بات، دوسرا ہمارا بجٹ ہے. میں پہلے جی بی ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کروں تو اس کے جو 8 ترجیحی شعبجات ہیں اس میں ایجوکیشن ہمارا شامل ہے. میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان کا پہلا میگا اسکالرشپ پروگرام جو گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے شروع کیا گیا وہ ہماری حکومت نے تقریباً 64 کروڑ لاگت سے اس جی بی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ بنایا، اور الحمدللہ اے جی سی نے اس کا باقاعدہ اناؤنس کیا ہے. اور اگلے 1-2 ہفتے میں وہ بچے یہاں سے تقریباً 75 کے قریب بچے ملک کے نامور تعلیمی اداروں میں فلی فنڈڈ، اس میں ٹیوشن بھی ہے، اس میں لیونگ اسٹائپینڈ بھی ہے، اس میں کورس مٹیریل بھی ہے، اور ایک بہترین کمپریہنسو اسکالرشپ پروگرام اس جی بی ڈیولپمنٹ پیکیج میں شامل کیا. اب آتے ہیں ہمارا بجٹ جو پیش کیا اس میں تعلیم کے سیکٹر کے لیے کیا کیا. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ سائڈ اور آپ کا ریگولر سائڈ. ڈیولپمنٹ سائڈ میں ہماری حکومت نے تقریباً 5 ارب سے زائد مالیت کے نئی
اسکیمیں شامل کی جس میں آپ کے ڈگری کالجز ہیں، کیڈٹ کالج ہے آپ کا غزر کا لالک جان کیڈٹ کالج جو پہلا بلوچستان کا بچیوں کے لیے کیڈٹ کالج بنے گا، وہ ہماری حکومت نے اس میں شامل کیا. انیشلی 25 کروڑ روپے اس کی جو کاسٹنگ کی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈگری کالجز بن رہے ہیں خواتین کے لیے، نئے اسکول بن رہے ہیں، نئے ہائر سیکنڈری اسکول اپگریڈیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ جو ایکسیس کا معاملہ ہے اس کے حل کے لیے ہم نے اس اپنے اے ڈی پی میں بڑی باریک بینی سے جائزہ لے کر ایک بڑا کیا کہتے ہیں ترقیاتی پیکیج اس سیکٹر کو دیا ہے. سیکنڈ آپ کا ہوتا ہے ایلوکیشن. آپ دیکھیں گے کہ اس سال ہم نے کوئی 1.5 بلین آن گوئنگ ایجوکیشنل اسکیم اور نئی اسکیم کے لیے ایلوکیشن کی ہے، جو آپ کے ٹوٹل اے ڈی پی کا جو اینول اے ڈی پی کا بجٹ ہوتا ہے اس کا تقریباً 10% بنتا ہے. یہ بھی ایک بڑی کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے ہماری حکومت کی کہ ہم بلوچستان میں تعلیم کے شعبے کو کس قدر ترجیحی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر میں ریگولر سائٹ کی آپ بات کروں تو ریگولر سائٹ پہ وزیر اعلیٰ کے اسپیشل انیشیٹیو، اسپیشل ایلوکیشن اور گرانٹ کی مد میں تقریباً 1 ارب مالیت کا پیکیج ہے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے. اگر اسپیشل انیشیٹیو کی بات کروں، اچھا یہ آپ اسپیشل انیشیٹیو کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں سب سے پہلے اسپیشل انیشیٹیو کی بات کروں تو تقریباً 45 کروڑ کی لاگت سے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹرانسپورٹیشن الاؤنس اپنے میڈل اور میٹرک کے طلباء و طالبات کے لیے ہم دینے جا رہے ہیں. آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں ہماری جو آبادی ہے ایریا وہ اسکیٹرڈ ہے، اور ایک بڑی وجہ پرائمری کے بعد ڈراپ آؤٹ کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات نہیں ہوتے. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ خصوصی انیشیٹو شروع کیا ہے. بچیوں کے لیے تقریباً 1200 پر منتھ دیں گے اور بچوں کے لیے 1000 روپیز پر منتھ ہم دیں گے تاکہ وہ اپنے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات اس سے میٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ہم نے ای سی ڈی سینٹرز کے قیام کے لیے سرکاری اسکولوں میں اس کا بھی ایک اسپیشل انیشیٹو میں وزیر اعلیٰ صاحب نے تقریباً 5 کروڑ مالیت کا ایک منصوبہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہمارا ہے اسپیشل ایلوکیشن. اسپیشل ایلوکیشن میں ہم نے تقریباً 24% اضافہ کیا ہے. 34 تقریباً پچھلے سال 28 کروڑ اسپیشل ایلوکیشن تھی ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، اس کو بڑھا کے ہم نے 34 کروڑ کیا ہے. اب اس میں ہے کیا، پچھلے سال تقریباً 6 کروڑ مالیت کے فری ٹیکسٹ بکس ہم دے رہے تھے اپنے پبلک اسکولوں کے بچوں کو، اس کو بڑھا کے ہم نے تقریباً 10 کروڑ کر دیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بھی اچھا پتہ ہے کہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس، کلاس روم اور ان کے مینٹیننس پہ ایک اچھا خاصا بجٹ مختص کیا جاتا ہے. اس میں بھی ہم نے تقریباً یہ کوئی 8-9 کروڑ کا تھا، اس کو بڑھا کے ہم نے 12 کروڑ کر دیا ہے. تو اسپیشل ایلوکیشن میں بھی ہم نے تقریباً 24% کا اضافہ ہم نے کر دیا ہے. اور تھرڈ اسپیشل گرانٹس کا ہے، آپ کے یہ جو پبلک سکولز ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں، ان کے لیے بھی تقریباً ہم نے 17 کروڑ کی لاگت کی گرانٹ ہم نے مختص کیے ہیں، اور یہ بھی کوئی 20-25% پچھلے سال کی نسبت سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں ریگولر سائٹ پہ بھی ہم ایکسیس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے نئی اسکیمیں بھی تاریخی رکھی ہیں، ایلوکیشن بھی ہم نے تاریخی رکھی ہے. پھر سی ایم صاحب نے ریفارمز انیشیٹیوز میں اسپیشل ایلوکیشن میں گرانٹ میں بھی بجٹ کا ایک خاطر خواہ حصہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے رکھا ہے. اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں اہم امور بھی ہیں. حیدر صاحب آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پہ 2003 کے بعد جو PC4s ہوتے ہیں وہ منظور نہیں کرائے گئے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 500 ایسی عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں جو تیار تو ہیں مگر آپریشنل نہیں. تو ہماری ایک اور ترجیح یہ تھی کہ رواں مالی سال ہم وفاق سے یہ PC4s کی منظوری کے حوالے سے جو ہماری مطلوبہ تعداد ہے وہ ہم منظور کرائے اسامیوں کی. الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی خبر سنی ہوگی تقریباً 4000 اسامی کی ہمیں اب تک منظوری ملی. ہم مزید اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان 4000 میں انشاءاللہ 1500 سے 2000 ٹیچرز ہوں گے. تو جہاں ہم ایکسیس یعنی عمارتیں بلڈنگ بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں ان عمارتوں کو چلانے کے لیے، ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے جو ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بغیر ہیومن ریسورس کے آپ سروس ڈیلیوری نہیں دے سکتے. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں. کیونکہ دیکھیں کسی بھی حکومت کی ابتدائی 6 مہینے 7-8 مہینے ہوتے ہیں پلاننگ کے.
آپ ویژن فائنل کرتے ہیں, منزل سمت طے کرتے ہیں, منصوبے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کے لیے فائنینشیل ریسورسز موبلائز کرتے ہیں, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن. اس وقت ہمارے تمام منصوبے امپلیمنٹیشن کے فیس میں ہیں. انشاءاللہ آگے آنے والے 1-2 مہینوں میں آپ ان پہ جو ان کے ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. تو یہ میں نے کوئکلی چاہا کہ آپ سے شیئر کروں ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم جو ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. یہاں اہم ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, پروفیشنل ٹیچنگ کیا کہتے ہیں ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ ہماری حکومت اس حوالے سے بھی سوچ رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے اگر اپنے لوگوں کو معیاری تعلیم دینی ہے تو جہاں ہم نے ایکسیس بڑھانا ہے وہاں ہم نے کوالٹی مینٹین کرنا ہے. بالکل اس میں کوالٹی میں لازمی ہے, فیسلٹیز ہے اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز ہے, پھر آپ کی ٹیچرز کی ٹریننگ ہے, پھر آپ کا لرننگ مٹیریل ہے, لرننگ انوائرمنٹ ہے. تو ہم ملٹی پروم پالیسی کے تحت ہم وزیر اعلیٰ چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے یا ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں, اور ہمارے لوگ جو جن کے بچے اسکول میں نہیں پڑھ رہے وہ بھی اپنے بچے سرکاری اسکول میں لائیں, اور جو خاندان پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اپنی کم آمدنی کا وہ بھی اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں لائیں تاکہ ان کو ڈبل ریلیف ملے گا. جہاں ان کو بہتر معیاری تعلیم ملے گی وہیں ان کی آمدنی کا ایک خاطر خواہ حصہ اس میں بچت ہوگی. بہت سارے ہمارے بچے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, گورنمنٹ تو اپنا رول پلے کر رہی ہے, اسکولز بھی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کا جو پرائیورٹائز کرتے ہیں یا ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر پہ آپ کی کوئی مانیٹرنگ یا ان کی آپ کی سپرویژن اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اسکولس کھلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو, یا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے ان سروس لرننگ ٹیچرز کے لیے, اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت NGOs کام کر رہے ہیں, بہت اچھے ہمارے پاس پوٹینشیل ہمارے پاس ہے. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو, اور ایک تو یہ ہے کہ ان سروس لرننگ ہو گورنمنٹ ٹیچرز کی, دوسرا یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی آپ کی ایک نظر ہو, آپ کی سپرویژن ہو, چیک اینڈ بیلنس ہو. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل آپ نے ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے. آپ کو بھی اچھی طرح بتایا کہ جو ہمارا گلگت بلتستان کا گورننس کا ماڈل ہے یہ نیا ہے. 2009 کے بعد یہاں ادارے بنے ہیں, ڈپارٹمنٹس بنے ہیں. ابھی تو کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کے سروس اسٹرکچر نہیں ہے, رول آف بزنس نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہماری بھی پوری کوشش ہے دوسرے اداروں کو بھی ہم ٹھیک کریں. اسی طرح ایجوکیشن میں بھی جیسے آپ نے نشاندہی کی ہے, ان امور کے حوالے سے بھی ہم پیش رفت کریں گے. یقینی طور پہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دیکھیں, گورنمنٹ کا کام ہی ریگولیشن کا ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارے اگر رجحان ہے ہمارے لوگوں کا پرائیویٹ اسکولوں کی طرف تو وہ ایکسپلائٹ نہ ہو. اس حوالے سے ریگولیشن بنانا, ریگولیٹری باڈی بنانا, ریگولیٹ کرنا یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ بہتر پیش رفت آگے دیکھیں گے. اور ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ حکومت یقینی طور پہ اس پہ بھی کام کرے گی. ہمارا سونی جواری سینٹر فار پبلک پالیسی بھی بنا ہوا ہے, اس کا مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ, انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ لائزون کر کے کوآرڈینیٹ کر کے وہ چیزیں سامنے لائے, وہ انیشیٹوز سامنے لائے جس سے ہمارے گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا انتہائی ایک اہم ادارہ ہے, اس کے لیے ہم بالکل کوشش کریں. اچھا علی بھائی, پرائمری ایجوکیشن کی آپ نے بات کی جس پہ آپ کا فوکس ہے, آپ نے اس کو سیپریٹ بھی کر لیا, بہت اچھی بات ہے. پرائمری ایجوکیشن کو ایجوکیشن کی فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے, نرسری کہا جاتا ہے, اور ہر قوم کی جو آنے والی نسل ہوتی ہے پرائمری ایجوکیشن ہی ہوتی ہے, اس قوم کی آنے والی نسلوں کا تعین کرتی ہے, ان کے معیار کا تعین کرتی ہے, اور آپ کی پرائمری ایجوکیشن کا معیار ہے اس آنے والی نسل کا تعین کرتا ہے. آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ایک ایشو ہوا تھا, سیپ اسکولز کے جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا, اور نتیجتاً اس وقت گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا اسمبلی سے, اور آنکھیں بند کر کے ان سارے ملازمین کو ریگولرائز کر لیا. نہ کوئی بیلکف تھا, نہ فلٹریشن, اور ایون کوئی بیسک نیومریسی ٹیسٹ بھی نہیں ہوا ان ٹیچرز سے. یہ عام ایک وہ ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے ہماری ایجوکیشن کے ساتھ یا ہماری اس آنے والی نسل کے ساتھ؟ ایٹ لیسٹ آپ ایک بیلکف رکھتے, ایک ٹیسٹ سسٹم سے گزارتے, پھر ریگولرائز کر دیں ان کو.
آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے حیدر صاحب کہ یہ جو سوشل ایکشن پروگرام ہے یہ ایک ملٹی سیکٹورل پروگرام تھا جو تقریباً ارلی 90s میں ورلڈ بینک کی لیڈ میں یہ شروع ہوا تھا. اس میں ایجوکیشن ون آف دی پروجیکٹس تھا اور اس کے تحت جن دور دراز علاقوں میں گورنمنٹ کا جو ریگولر ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن نہیں دے رہا تھا, اسکولنگ نہیں دے رہا تھا, اس کو میٹ کرنے کے لیے ایک یہ ارینجمنٹ کی گئی تھی اور اسی کے تحت وہاں والنٹیئرز یا ٹیچرز بھی رکھے گئے میک شفٹ بنیادوں پہ, ایڈ ہاک بنیادوں پہ, اور انہوں نے سال سے جیسے کہ اس قوم کی خدمت اپنے معروضی حالات کے مطابق کی. اس کے بعد انہوں نے ریگولرائزیشن کے لیے ایک پوری مہم چلائی اور وفاقی سطح پہ بھی ان کو ریگولر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو اسی فیصلے کی لازمی ہے ہماری بھی کنکرنس وفاق سے ہی ہوتی ہے. تو حکومت گلگت بلتستان نے بھی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اپنا ایڈاپٹیشن کی. کوئکلی میں آپ کو سمری بتا دوں تو اب تک ہم نے کوئی آپ اندازہ لگائیں کہ 353 کے قریب سیب سکولز تھے پورے بلتستان میں. اس میں سے تقریباً جو منتقل ہو گئے گورنمنٹ آف GBA کو وہ 321 کے قریب ہیں اور ان میں جو ریگولرائز ٹیچرز ہیں وہ 698 ہیں. اب کچھ جو آپ مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں تو تقریباً کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جن کے بھی ابھی اپیلیں پینڈنگ ہیں. لازمی طور پہ جو ریگولائزیشن ہوئی ہے وہ چیک کر کے جو ڈیو پروسیس کسی کا فالو ہوا تھا اسی کے حساب سے کی گئی ہے. باقی مانند ہے کہ ابھی بھی ٹیسٹ سے گزارا گیا تھا. جو کوڈل فارمیلٹیز لازمی ریگولائزیشن میں یہی رکھا جاتا ہے کہ جو بندہ ایک پراپر چینل سے کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے آیا ہوا ہے اسی کو ہم ریگولر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لوازمات ہوتے ہیں, اس کے قانونی تقاضے ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں, اگر وہ پورے ہوئے ہیں دین آتے. ابھی بھی میرے پاس ڈیٹا ہے کوئی 100 کے قریب ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں جس میں ٹیچرز اوور ایجڈ بھی ہیں جن کے اپیلیں ابھی پینڈنگ ہیں. تو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. دیکھیں ان لوگوں نے اتنے سال سے اس قوم کی خدمت کی ہے اور 92 میں جو بندہ ٹیچر کسی نہ کسی صورت آیا تھا وہ ویسے بھی اپنے ریٹائرمنٹ ایج کو اب پہنچ چکا ہوگا. تو ایک اچھا اقدام ہوا ہے اور آگے انشاءاللہ جو ہماری آپ کو نہیں لگتا ایجوکیشن کمپرومائز ہوئی ہے؟ ہمارے دیکھیں یہ بنائے کیوں گئے تھے اس کا بیسک ریشنل ہی یہ سمجھنا. ایکسس کی بات ہے. یہ انہی علاقوں میں بنائے گئے تھے جہاں سکول ریگولر نہیں تھے, مطلب وہاں سکول بھی نہیں تھے, پھر اسی میرٹ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچرز بھی ان علاقوں میں موجود نہیں تھے, اسی لیے ہی یہ ایک ارینجمنٹ کی گئی تھی. لیکن انشاءاللہ ہماری جو حکومت کی ریکروٹمنٹ ہوگی, ہم جو ٹیچر جو میں نے 1500 2000 کی بھرتیوں کی بات کی, انشاءاللہ اس میں آپ ٹرانسپیرنسی بھی دیکھیں گے, میرٹ بھی دیکھیں گے اور ہم انشاءاللہ اس گلگت بلتستان کو بہترین ٹیچرز کا ایک کیڈر دے کے جائیں گے. چلیں. اچھا علی بھائی, ایک اور ایشو جو کہ یہ کنٹیجنٹ یا کانٹریکٹ ملازمین کے ریگولائزیشن کے حوالے سے ہے, اس حوالے سے بھی جو ہمارے فارغ التحصیل نوجوان ہیں ان کے اندر بڑا غصہ پایا جا رہا ہے اور گریجویٹ الائنسز بن چکے ہیں اور ان کی طرف سے بارہا پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے. بڑے جائز مطالبات ہیں اگر دیکھیں تو ان کے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی کانٹریکٹ یا کنٹیجنٹ کیا ہے, یہ کیا بلا ہے, آپ کسی کو بھی لا کے کھپا دیتے ہیں اور بعد میں اس کو آپ ریگولرائز کر دیتے ہیں, نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نہ اور جو بہت سارے ایسے ہیں جو ٹیسٹ دے کے سالوں ویٹ کر رہے ہیں ان کو ریگولر نہیں کر رہے. سو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ چور دروازے سے کھپانے کا یہ عمل کب تک چلتا رہے گا اور کس طرح سے اس طریقے سے چلے گا ہمارا سسٹم؟ اچھا حیدر بھائی, اس حوالے سے جو کنفیوژنز یا غلط فہمیاں پیدا ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ریگولرائزیشن ایکٹ تھا پچھلی گورنمنٹ نے عجلت میں منظور کیا. صحیح. سیاسی فائدے کے لیے, انتخابی فائدے کے لیے انہوں نے وداؤٹ ہوم ورک اس کو منظور کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ محکموں سے تمام تر تفصیلات لیتے, سکروٹنی ہوتی اور ریگرس اور ویجیلنٹ سکروٹنی ہوتی, پتہ تو چلتا کہ بندے ہیں کتنے. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں, کنٹیجنٹ ہیں, کانٹریکٹ ہیں اور پروجیکٹ ملازمین. جب ہم حکومت میں آئے, ہم نے اقتدار سنبھالا اور یہ ریگولرائزیشن کے حوالے سے آوازیں اٹھنے لگی تو ابتدائی جو ہمیں اعداد و شمار ملنے لگے وہ کوئی کسی میٹنگ میں کہا 5000 ہیں, کسی میں 6000 ہیں, کسی میں 7000 ہیں. تو ابتدائی طور پہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں تھا ہماری حکومت کے پاس کہ یہ ہیں کتنے اور کس کیٹیگری میں. پھر اسی لیے دیکھیں ہماری حکومت نے یہ ایک پرنسپل
اپنی تھرڈ غالباً کابینہ میٹنگ میں یہ پرنسپل ڈیسیجن لیا کہ ہم ریگولائزیشن ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو ریگولر کرنا ہے، جن کا حق ہے، انشاءاللہ ان کو کریں گے، لیکن ہم ایک ڈیو پروسیس فالو کریں گے، سکروٹنی کریں گے۔ الحمدللہ ہماری حکومت نے 4-5 مہینے کا ایک ریگرس سکروٹنی کا پروسیس چلایا۔ تمام محکموں کے جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، اس کو یہ پابند کیا کہ وہ یہ چیک کرے، یہ ویریفائی کرے کہ کتنے کانٹینجنٹ میں ہیں اور کتنوں نے سرو کیا ہے، کتنے کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں، اور کانٹریکٹ والے کتنے کوڈل فارمیٹیز یعنی ٹیسٹ انٹرویو پاس کر کے آئے ہیں اور سالہ سال سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح پروجیکٹ کے جو ملازمین ہیں جنہوں نے پروجیکٹ کے ملازمین جنہوں نے کوڈل فارمیٹیز ٹیسٹ انٹرویو دے کے آئے ہیں، یہ جب چارٹنگ کی گئی تو یہ غالباً کوئی 5000 کے قریب ہمارے پاس فگر آئی ہے۔ اس میں سے 3000 کے لگ بھگ کانٹینجنٹ کے ہیں، باقی ہمارے پروجیکٹ اور کانٹریکٹ والے ملازمین ہیں۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن کانٹریکٹ ملازمین کے کوڈل فارمیلٹیز یعنی ٹیسٹ انٹرویو پراپر ہوا تھا اور ان کے اگینسٹ کوئی ہمارے پاس کلیئر ویکنٹ پوزیشن ہے تو ہم ان کو ریگولرائز کریں گے۔ جو کانٹینجنٹ کے ملازمین ہیں اس کا جو وہ ہے معاملہ ہے، وہ اس میں بھی ایکٹ میں بھی یہ ہے کہ وہ ہم نے وفاقی فائنانس کمیشن ڈویژن بھیجنا ہے۔ کوڈل فارمیلٹیز کے حوالے سے ابھی کلیئرٹی نہیں تھی، ان کو ہم نے واپس سکروٹنی کے لیے دوبارہ بھیجا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں ہماری کمٹمنٹ 2 طرح کی ہے، ایک وہ کانٹریکٹ یا کنٹینجنٹ یا پروجیکٹ ملازم جو ایک میرٹ کے تھرو ٹیسٹ انٹرویو کے تھرو آئے ہیں اور سالہ سال سے ان لوگوں نے ڈیوٹی دی ہے، ان کو ریگولر کرنا ہے، وہ ان کا حق ہے۔ دوسرا جو دروازوں سے آئے ہیں یا من پسند اور وہ جاب بھی نہیں کر رہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کسی صورت موقع نہیں دینا۔ یہ ہماری کلیئر ایک پالیسی ہے، انشاءاللہ اسی پہ ہم نے پیش رفت کی ہے۔ اس کے لیے حالانکہ اپوزیشن نے ہم پہ سخت تنقید بھی کی، لیکن ہم نے اپنے پرنسپل ڈیسیجن سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہی کیا جو ہم نے وعدہ کیا تھا شروع میں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا 21 سینچری ہے، ہم ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھوم ہے، جبکہ ہمارے یہاں اس حوالے سے شاید گنگا الٹی بہہ رہی ہے اور ہم ایک سنگل سیلولر نیٹ ورک کے رحم کرم پر بیٹھے ہیں۔ اتنے مسائل ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، سارے جو وہ ہے میدان میں سارے اس میں ہو رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن سیکٹر میں جو ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا ویژن ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اس حوالے سے؟ کیا آنے والے دور میں ڈیجیٹائز کرنے کا ارادہ ہے جی بی کو اور ایجوکیشن سیکٹر کو ان پرٹیکولر؟ آپ نے پھر ایک اہم مدعا جو گلگت بلتستان کے لوگوں نے بالخصوص ہمارے نوجوانوں نے گزشتہ کئی سالوں سے فیس کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اسی کمٹمنٹ کو ہم نے جب وزیر اعلیٰ صاحب آئے اقتدار سنبھالا تو جو پہلا کمٹمنٹ تھا وزیر اعلیٰ کا کہ رواں سال ہی ہم گلگت بلتستان کے لیے 4G لائسنسنگ کے لیے نیلامی کریں گے۔ الحمدللہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں اس کمٹمنٹ پہ ہم پورا اترے۔ گلگت بلتستان کے لیے 4G لائسنسنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں دوسرے سیلولر نیٹ ورکس پہ بھی 4G کی سہولت میسر ہوگی۔ اس حوالے سے کنفیوژن بھی تھی، لوگ یہ تاثر پھیلا رہے تھے کہ شاید جو SCO ہے ہمارا اس نے بڑی خدمات سر انجام دی ہے، ہمارا مشکل ٹرین اسکیٹرڈ آبادی ہے، بہت مشکل پہاڑی سلسلہ، یہاں پچھلے 4 دہائیوں سے اس ادارے نے بڑی خدمات دی ہیں، ان کے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں۔ یہ غلط تاثر تھا کہ شاید وہ یہاں کسی کو روک رہا ہے آنے سے۔ اس پورے عمل میں الحمدللہ SCO نے بھرپور تعاون کیا اور ہم یہ لائسنسنگ کا عمل مکمل کرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ 2 اور چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یونیورسل سروس فنڈ، وہ اس فنڈ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی توسیع گلگت بلتستان تک ہو، اور اس کے ساتھ ایک اور فنڈ ہے اگنائٹ کے نام سے۔ یہ 2 وہ فنڈز ہیں جس سے ایک تو آپ کا جو کوریج ہوتا ہے سیلولر نیٹ ورکس کا، جن علاقوں میں بزنس کیس نہیں ہوتا، جہاں کنزیومر کم ہوتے ہیں، کمپنیاں وہاں آپریٹ کرنے کے لیے اس فنڈ کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ فنڈ جب گلگت بلتستان ایکسٹینڈ ہوگا تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے طول و عرض میں 4G کی سہولت میسر
ایزلی ہوگی. سیکنڈلی اگنائٹ سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو آئی ٹی کا پوٹینشیل ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے گلگت بلتستان کا نوجوان آئی ٹی سیکٹر میں بہت مہارت ہے. بے شک. تو یہاں پہ آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے, اس میں نئے انوویشنز لانے کے لیے, نئے پروجیکٹس کرنے کے لیے اگنائٹ کا یہاں آنا ضروری ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو بھی یہاں لائیں. اس کے ساتھ جو ہمارا گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ پیکیج ہے اس میں جو ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے وہ اس میں ایک ترجیحی شعبہ ہم نے رکھا ہوا ہے, جو آپ نے بات کی ڈی جی اسکلز پہ, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, آج کل ایس سی او مارکیٹنگ ہے, بہت سارے سوشل میڈیا, ای کامرس, ان ساروں پہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے ایک منصوبہ ہمارا اس میں شامل ہے. اور اس میں اب تک ہزاروں بچیاں ٹرین بھی ہو چکے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ گلگت بلتستان میں انکیوبیشن سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے, جہاں وہ ماحول, وہ انفراسٹرکچر, وہ اسپیس مہیا ہو ہمارے بچوں کو, تاکہ وہ کل کو گلگت بلتستان میں بھی ایک سلیکن ویلی بنا سکے, اور نہ صرف گلگت بلتستان کی معیشت بلکہ پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکے آئی ٹی پروڈکٹس انٹروڈیوس کرا کے. تو آئی ٹی کا شعبہ ہمارا ایک اہم, اور یہ میں بتاتا چلوں ہماری حکومت یہ ہے جس نے گلگت بلتستان میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. اس سے پہلے آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا. جہاں تک ڈیجیٹائزیشن کی بات ہے تو ہم تقریباً ہر بڑے ادارے محکمے میں ڈیجیٹائزیشن انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ایجوکیشن میں بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ٹیچرز کے ایبسنٹیزم, بچوں کی انرولمنٹ, ایبسنٹیزم, ان سب کو کیٹر کرنے کے لیے جو اصل سسٹم ہوتا ہے وہ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے, اس کو ریگولرسلی یہاں امپلیمنٹ کرنا ایک ہمارے گورنمنٹ کے لیے اہم ہدف ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم کام کریں گے. باقی ہم منرل, فوڈ, ہیلتھ, ان اور ہمارے جو کمپلینٹ سیل ہے, ان سب میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اور ای گورننس کی طرف ہم اس خطے کو لے جا سکیں. اس سے ایک تو ایفیشنسی آتی ہے پبلک سروس ڈیلیوری میں, دوسرا ٹرانسپیرنسی آتی ہے, کیونکہ ہماری حکومت کا نعرہ ہی احتساب اور شفافیت ہے. تو ہم اپنے آپ کو, اپنی حکومت کو, اپنے فیصلوں کو عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. تو اس میں ای گورننس ایک اہم ہمارے لیے ایک ایجنڈا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آنے والے مہینوں میں آپ پیش رفت دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ علی بھائی آپ کے وقت کا, آپ کے آنے کا. جی ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہم بہت جلد کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان حیدر یوسف کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.